Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Dear students, my today's topic is Redcliffe Award. It is very important topic in Pakistan study. تو آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے ریڈ کلف ایوارڈ کے حوالے سے کہ ریڈ کلف کیا ہے، ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت کون سے علاقے متنازع حیثیت اختیار کر گئے پنجاب اور بنگال میں۔ تو سب سے پہلے ہم ریڈ کلف ایوارڈ کے حوالے سے کچھ معلومات جانتے ہیں۔ ریڈ کلف کا انٹروڈکشن ہم سب سے پہلے دیکھیں گے۔ ریڈ کلف، سائرل ریڈ کلف، سر سائرل ریڈ کلف واز اے برٹش لائر۔ پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ برٹش گورنمنٹ نے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 جب اپروو کیا 18 جولائی 1947 کو، تو رائل ایسنٹ اس کو ملی 18 جولائی 1947 کو۔ اس کے بعد یہاں پر پنجاب اور بنگال کے اندر 3 جون منصوبے کے تحت جو ڈویژن ہونا تھی، اس کے تحت یہ طے کیا گیا تھا کہ پنجاب اور بنگال کے اندر حد بندی کمیشن قائم کیا جائے گا۔ برٹش گورنمنٹ نے ایک وکیل تھے وہاں کے برٹش لائر تھے سائرل ریڈ کلف، ان کو ہندوستان بھیجا تاکہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پنجاب اور بنگال میں حد بندی کر سکیں، باؤنڈری کمیشن کو تعین کر سکیں۔ تو چیئرمین آف باؤنڈری کمیشن سائرل ریڈ کلف جو تھے وہ ایز اے چیئرمین آف باؤنڈری کمیشن تھے، بوتھ ان پنجاب اینڈ بنگال۔ سائرل ریڈ کلف ریچڈ انڈیا 8 جولائی 1947۔ سائرل ریڈ کلف ہندوستان پہنچتا ہے جی 8 جولائی 1947 کو، اور سائرل ریڈ کلف نے جو رپورٹ بنائی پارٹیشننگ انڈیا اینڈ پاکستان، دی بارڈر ان پنجاب اینڈ بنگال، اس پارٹیشننگ کے لیے جو اس کی رپورٹ تھی، جو نیا میپ تھا پاکستان اور ہندوستان کے لیے، اس رپورٹ کو ریڈ کلف ایوارڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ریڈ کلف کا بنیادی مقصد یہی تھا ٹو ڈیمارکیٹ دی باؤنڈری لائن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، یعنی یہ جو باؤنڈری ڈیمارکیشن ہوئی پنجاب میں اور بنگال میں، اس کے لیے یہاں پر یہ آیا تھا۔ ریڈ کلف نے جو ڈیمارکیشن کی ہے، آج کے دن ہم اس کی ویسٹرن سائڈ جو مغربی سرحد ہے پاکستان کے پنجاب میں اور ہندوستان کے پنجاب کے درمیان، اس کو ہم انڈو پاک بارڈر کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ ریڈ کلف لائن کی جو ایسٹرن سائڈ ہے، جو مشرقی اس کی سمت ہے، اس کو انڈیا اور بنگلہ دیش کے بارڈر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ریڈ کلف نے جو ڈیمارکیشن کی وہ 9 اگست کو تیار کی گئی تھی۔ 9 اگست 1947 کو ریڈ کلف نے اپنا منصوبہ، اپنی یہ رپورٹ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پیش کی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کو بہت تاخیر سے پیش کیا، 17 اگست 1947 کو پیش کیا۔ تو ڈیمارکیشن پبلیکیشن آف ریڈ کلف ایوارڈ یہ تھا 17 اگست 1947 کو۔ اس طرح سے ریڈ کلف نے ہندوستان میں 1,75,000 اسکوائر کلومیٹر کا جو ایریا تھا اس کی ڈیمارکیشن کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم نے ریڈ کلف کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار پڑھے کہ ریڈ کلف واز اے برٹش لائر، ہی واز دی چیئرمین آف باؤنڈری کمیشن، ہی ارائیوڈ انڈیا 8 جولائی 1947۔ دا رپورٹ which he partitioned India and Pakistan is known as Red Cliff Award۔ ریڈ کلف ایوارڈ کی اس تعارف کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ ریڈ کلف نے جو تقسیم کی ہندوستان میں، یہ 2 حد بندی کمیشن کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ہے پنجاب باؤنڈری کمیشن، پنجاب حد بندی کمیشن، اور دوسرا ہے بنگال باؤنڈری کمیشن، بنگال حد بندی کمیشن۔ پنجاب اور بنگال حد بندی کمیشن یہ دو نمائندوں پر مشتمل تھا جو ہندوستان اور پاکستان کے نمائندے تھے۔ دونوں طرف کے جو نمائندے تھے یہ ہائی کورٹ کے ججز تھے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں اگر ریپریزنٹیٹیو آف پاکستان ان بنگال باؤنڈری کمیشن، بنگال کا جو باؤنڈری کمیشن تھا اس میں پاکستان کی نمائندگی کون کر رہے تھے؟ جسٹس دین محمد اور جسٹس محمد منیر۔ In the Punjab Boundary Commission, the representative of Pakistan, Justice Deen Mohammed and Justice Mohammed Munir,
These are the High Court judges representing Pakistan in the Punjab Boundary Commission. Similarly, representatives of India in Punjab Boundary Commission: Justice Meher Chand Mahajan, Justice Teja Singh. These two High Court judges representing India in Bengal Boundary Commission. بنگال باؤنڈری کمیشن یا بنگال حد بندی کمیشن میں پاکستان کے نمائندے جسٹس دین محمد، جسٹس محمد منیر، جبکہ بھارت کی نمائندگی کی جسٹس مہر چند مہاجن نے اور جسٹس تیجا سنگھ نے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں تو بنگال حد بندی کمیشن، بنگال باؤنڈری کمیشن میں ریپریزنٹیٹیوز آف پاکستان کون کون تھے جی؟ ایس اے رحمان، ابو صالح محمد اکرم۔ اور بنگال حد بندی کمیشن میں بھارت کی نمائندگی کی سی سی بسواس، بی کے مکرجی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دا representatives of Pakistan and India for Bengal boundary commissions are S. A. Rahman, Abu Saleh Muhammad Akram. For India, C. C. Biswas and B. K. Mukherjee representing India for Bengal boundary commission. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب پنجاب اور بنگال کی باؤنڈری کمیشن کے حوالے سے ان نمائندوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں سر سائرل ریڈ کلف جو تھے، جو باؤنڈری کمیشن کے چیئرمین تھے، ان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ تو ایسے ہی ہوا، جب پنجاب اور بنگال کی حد بندی کمیشن میں آپس میں تنازع پیدا ہوا تو سائرل ریڈ کلف نے فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ یہ فیصلہ پاکستان کے خلاف تھا، اس سے پاکستان کو نقصان ہوا۔ سب سے پہلے اگر ہم جائزہ لیں پنجاب حد بندی کمیشن کا، تو پنجاب کے اندر جو متنازع علاقے تھے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ڈسپیوٹڈ ایریاز ڈیو ٹو ریڈ کلف ایوارڈ۔ ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے متنازع علاقے پنجاب اور بنگال کے دونوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پنجاب میں جو متنازع علاقے تھے اس میں سب سے پہلے تھا ڈسٹرکٹ گرداسپور۔ ضلع گرداسپور بہت ہی اہم علاقہ تھا، یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی تھی، مسلمز آر میجورٹی ان ڈسٹرکٹ آف گرداسپور، جبکہ اس کی صرف ایک تحصیل، یہ تحصیل ہے پٹھان کوٹ۔ تحصیل پٹھان کوٹ جو تھی وہ ہندو میجورٹی ایریا تھا۔ پورے ضلع گرداسپور کی یہ واحد تحصیل تھی جہاں پر ہندو تعداد میں زیادہ تھے، لیکن 3 جون کے منصوبے کے مطابق اس یہاں پر کے جو اکثریتی علاقے تھے اس کے ساتھ جو باہم متصلہ علاقے تھے ان کو اسی اکثریتی علاقے کے ساتھ شامل کیا جانا تھا۔ گرداسپور کا جو علاقہ تھا، ایک تو آبادی یہاں پر مسلمانوں کی زیادہ تھی، دوسرا اس کی جغرافیائی حیثیت بہت زیادہ اہم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انگریزوں اور ہندوؤں کی گٹھ جوڑ کی وجہ سے یہاں پر ایک سازش کی گئی۔ تحصیل پٹھان کوٹ جو ہندو اکثریتی علاقہ تھا، لیکن جغرافیائی نقطہ نظر سے یہ گرداسپور کا یعنی مغربی پنجاب کا حصہ بننا تھا، لیکن یہاں پر سازش کی گئی ہندوؤں اور انگریزوں کی گٹھ جوڑ کی وجہ سے۔ تحصیل پٹھان کوٹ کو بہانہ بنا کر اس کو گرداسپور میں شامل کیا گیا اور گرداسپور کو بھارت کے حوالے کیا گیا۔ یوں ضلع گرداسپور اور اس کی باقی تحصیلیں، تحصیل بٹالہ، تحصیل فیروز پور اور تحصیل زیرہ جو تھی، یہ ایک سازش کے تحت مشرقی پنجاب کے حوالے کی گئیں، یعنی بھارت کے حوالے کی گئیں۔ حقیقت میں اگر لیگل طریقے سے دیکھا جاتا تو ڈسٹرکٹ گرداسپور along with its different تحصیلز یہ مغربی پنجاب کا حصہ بنتی تھی، موجودہ ہمارے پاکستان کا حصہ ہوتی تھی، لیکن ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے ان علاقوں کو متنازع بنایا گیا اور جان بوجھ کر یہ علاقے بھارت کے حوالے کیے گئے۔ ایک تو یہ جو علاقے تھے پنجاب کے، یہ بہت زرخیز ترین علاقے تھے۔ دوسری اس کی جو سب سے بڑی جغرافیائی وجہ تھی وہ کیا تھی؟ تحصیل پٹھان کوٹ کی وجہ سے ہندوستان کو کشمیر تک رسائی حاصل ہوئی۔ انڈیا ایکسس ٹو کشمیر تھرو دی ٹیریٹریز آف پٹھان کوٹ۔ تو آج پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشمیر کا ایشو ہے اس کی اصل جو داغ بیل ڈالی ہے وہ ریڈ کلف نے ڈالی ہے، اور یہ جو علاقے تھے جو پاکستان کا حصہ ہونا تھے یہ جان بوجھ کر ہندوستان کے حوالے کیے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ کشمیر تک آسانی ہوئی بھارت کو پہنچنے میں۔
بنگال کی اگر ہم بات کریں جی، بنگال باؤنڈری کمیشن کا جو فیصلہ تھا، ریڈ کلف کا یہاں پر جو متنازع فیصلہ تھا، جس کے نتیجے میں بنگال کے اندر سب سے بڑا جو علاقہ تھا وہ تھا کلکتہ۔ کلکتہ اس وقت بنگال کا سب سے اہم شہر تھا، یہاں پر یہ سمندر کے قریب تھا، بندرگاہ تھی، تعلیمی لحاظ سے یہ مرکز تھا، اور پھر یہ اکنامک ہب تھا۔ بنگال کے اندر جتنی بھی ٹریڈ ہوتی تھی یہاں پر ہوتی تھی، صنعتی علاقہ تھا، تو اس علاقے کو جان بوجھ کر ہندوستان کے حوالے کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم دوسرے چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، جیسے مرشد آباد، نادیہ کا علاقہ تھا، کل ملا کر یہ 15,500 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ تھا، جو کہ ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے ہندوستان کے حوالے کیا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں ہم نے ریڈ کلف ایوارڈ کو اسٹڈی کیا۔ ریڈ کلف ایوارڈ کی غیر منصفانہ فیصلے کی وجہ سے پنجاب میں اور بنگال میں غلط تقسیم کی گئی، غیر منصفانہ تقسیم کی گئی، اور اس غیر منصفانہ تقسیم کے نتیجے میں پنجاب کے اہم علاقے اور بنگال کے اہم علاقے جان بوجھ کر بھارت کے حوالے کیے گئے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ جب پارٹیشن آف انڈیا ہوئی تو ہندو اور بالخصوص انڈین نیشنل کانگریس یہ کسی بھی طور پر تقسیم پاکستان کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے صرف خانہ جنگی کی وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے قیام پاکستان کو تسلیم کیا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر پاکستان کو مسائل میں الجھا دیا۔ مسائل میں الجھانے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ پاکستان دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے اور دوبارہ وہ متحدہ ہندوستان کا حصہ بن سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا میرا آج کا لیکچر۔ تو آپ کو ریڈ کلف ایوارڈ کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔